نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فرقان الحمید یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز سامعین، سرنامہ کلام کے طور پر جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف اور اعزاز حاصل کیا، اس کے ذیل میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے رزق حلال اور اس کی برکات۔ کیا ضرورت پیش آئی کہ آج اس موضوع کا انتخاب کیا گیا؟ دراصل دور حاضر میں آج ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے۔ کوئی اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی بندہ اس بات کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے کہ مالی آسودگی کے ہوتے ہوئے بھی اسے قلبی اطمینان حاصل نہیں ہے، اور کوئی بندہ یہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ اس کی اولاد نافرمان ہے۔ اگر ان تمام مسائل اور ان کے اسباب پر غور کیا جائے، ایک بہت بڑا سبب دراصل ہمارے رزق کا حلال نہ ہونا ہے۔ چونکہ ہمارا رزق حلال نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ ہماری اولاد نافرمان ہے۔ ہمارا رزق حلال نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہمارا رزق حلال نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم ہر سطح کی پریشانی کا شکار ہیں۔ اگر صرف اپنی زندگی میں اتنی تبدیلی لے کر آ جائیں کہ اپنے رزق کو حلال کر لیں، طیب کر لیں، رب کرم فرماتے ہوئے ہماری اولاد کو فرما بردار بھی بنا دے گا، ہمیں قلبی اطمینان بھی عطا کر دے گا، ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا، اور ہر آن ہماری مشکلات کو، پریشانیوں کو دور کرتے ہوئے رب ذوالجلال ہمارے تمام غموں کا مداوع بھی فرما دے گا۔ یہ تب ہوگا جب ہمارا رزق حلال اور طیب ہوگا۔ موضوع کی غرض و غایت کو سمجھنے کے بعد آئیں لفظ رزق پر غور کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کم و بیش 123 مقامات پر لفظ رزق استعمال ہوا ہے۔ جہاں جہاں یہ لفظ آیا، علماء نے اس کے متعدد معنی بیان کیے ہیں۔ رزق کا ایک معنی غذا ہے، ایک معنی عطا ہے، ایک معنی حصہ، مقدر اور نصیب ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے معنی ہیں جو علماء نے قرآنی آیات کے ذیل میں بیان کیے ہیں، لیکن میری گفتگو کا مدار وہ بالخصوص رزق بمعنی غذا پر ہوگا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ ہود میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی جاندار نہیں ہے مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ میں زمین پر چلنے والی مخلوقات کا ذکر ہوا۔ کیا زمین کے علاوہ جو مخلوقات ہیں انہیں رزق کوئی اور عطا کرتا ہے؟ نہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن ہی میں اس کو مزید واضح کر دیا۔ فرمایا واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی مخلوق زمین پر زندہ ہے اسے بھی رزق رب عطا کرتا ہے۔ کوئی کیڑا پتھر میں پنپتا ہے اسے بھی رزق رب عطا کرتا ہے۔ کوئی حشرات کی صورت میں زمین کی تہ میں زندہ ہے اسے بھی رزق رب عطا کرتا ہے۔ کوئی پرندہ ہوا میں اڑتا ہے اسے بھی رزق رب عطا کرتا ہے، اور کوئی مخلوق آبی مخلوق کی صورت میں پانی کی تہ میں زندہ ہے اسے بھی رزق رب ذوالجلال عطا کرتا ہے۔ لہٰذا یہ بات سمجھ لیں، زمین و آسمان کی کائنات میں جتنی مخلوقات رزق کی حاجت مند ہیں ان سب کو رزق رب ذوالجلال عطا کرتا ہے۔ رزق کا معنی اور موضوع کی غرض و غایت کو سمجھنے کے بعد آئیں رزق کی اقسام کا جائزہ لیتے ہیں۔ بنیادی طور پر رزق کی دو اقسام ہیں، رزق حلال اور رزق حرام۔ رزق حلال کے پھر مزید 3 درجات ہیں، واجب، مستحب، مباح۔ ضروریات زندگی کے لیے رزق کا حاصل کرنا واجب ہے، سہولیات کے لیے رزق کا حاصل کرنا مستحب ہے، اور آسائشوں کے لیے رزق کمانا مباح ہے۔ یہ بات سمجھ لیں، اللہ کے جتنے مقربین ہیں، اس کے نیک بندے ہیں، اس پر کامل یقین رکھنے والے ہیں، وہ سوائے واجب رزق کے کبھی کسی اور رزق کے لیے جد و جہد نہیں کرتے۔ اچھا، واجب کے علاوہ جو 2 درجات ہیں، مستحب اور مباح،
یہ بھی حلال میں شامل ہیں، انہیں حرام نہیں کہتے، لیکن اللہ کا جس کے ساتھ جتنا تعلق ہے اور بندے کا تقوی کی بنیاد پر اللہ کے ساتھ جتنا رشتہ محبت ہے، وہ اسی رشتہ محبت اور تعلق کے خاص کو نبھاتے ہوئے یہ درجات طے کرتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اس سے آگے چلا جاتا ہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، چونکہ یہ بھی حلال ہی کے درجات ہیں۔ خیر، واجب کی مثال دینے کے بعد اگر مستحب کو آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں، مستحب کیا ہے؟ اگر آپ میں سے کسی کے گھر میں چولہا نہیں ہے، لکڑیاں جلتی ہیں اور ان پر آپ کے لیے کھانا پکایا جاتا ہے، آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں اپنی والدہ کو، بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو کچھ سہولت دے دوں، چونکہ لکڑیاں جل کر جو کھانا پک رہا تھا وہ واجب کو پورا کر رہا تھا، آپ نے چاہا کہ ان کو ذرا سہولت دی جائے، اور اس سہولت کے پیش خیال آپ ایک چولہا بازار سے لے کر آئے، وہ چولہا لے کر آنا مستحب ہے۔ اچھا، ایک چولہا موجود تھا، دل میں خیال آیا کہ ذرا آٹومیٹک چولہا لیا جائے، ذرا الیکٹرک چولہا لیا جائے، اور مزید کسی آسائش کی طرف جایا جائے، تو یہ دوسرا چولہا لے کر آنا یا آسائش کی طرف جانا یہ مباح ہے۔ رزق حلال کی تعریف اور درجات کو سمجھنے کے بعد آئیں قرآن مجید کی آیات بینات سے رزق حلال کی اہمیت و فضیلت کا جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، اور 3 ہی چیزیں ہیں جو اس آیت سے ہم نے سمجھنی ہیں۔ پہلی بات اللہ نے بیان کی، اس نے جمیع انسانیت کو حلال اور طیب کھانے کا حکم دیا اور شیطان مردود کی پیروی سے منع فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی بندہ حلال اور طیب کھاتا ہے وہ رحمان کی پیروی کر رہا ہوتا ہے، اور اگر کوئی حرام کھا رہا ہوتا ہے وہ شیطان کی پیروی کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ آئی، اللہ نے ساری انسانیت سے خطاب کیا، اگر وہ چاہتا الگ تخصیص صرف ایمان والوں سے خطاب کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں حلال اور طیب کھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے رب ہم ایمان والوں کو سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر میں جمیع انسانیت کو حلال اور طیب کھانے کا حکم دے رہا ہوں، پھر ایمان والوں پر بدرجہ اتم یہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، انہوں نے حلال کو اختیار کرنا ہے اور حرام سے اجتناب کرنا ہے۔ تیسری بات یہ سمجھ آئی، جب اللہ نے یا ایھا الناس کہا اور ساری انسانیت سے خطاب کیا، اب میرا سوال یہ ہے، انسانیت میں ہندو بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، یہودی بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں۔ اب اگر ایک ہندو ہے جو اللہ کو اور اس کے رسول کو نہیں مانتا، وہ حلال و طیب کھاتا ہے، یہ حلال و طیب کھانا اسے کیا فائدہ دے گا؟ ایک سکھ ہے، وہ اللہ رسول کو نہیں مانتا لیکن حلال و طیب کھاتا ہے، اسے حلال و طیب کھانا کیا فائدہ دے گا؟ عقل کہتی ہے کہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ رب عالم الغیب ہے، کوئی شے اس کے احاطہ علم سے مخفی نہیں۔ وہ ہمیں یہ بات بتانا اور سمجھانا چاہتا ہے کہ اے انسانوں، اگر تم حلال اور طیب کھانا شروع کر دو، میں نے حلال میں الوہیت کا ایسا نور رکھا ہے، ربوبیت کا ایسا فیضان رکھا ہے کہ اگر کوئی ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، وہ حلال اور طیب کھانا شروع کر دے، بعید نہیں ہے میں حلال و طیب کی برکت سے ایک وقت آئے گا اسے ایمان کا نور عطا کر دوں گا، اسے ہدایت کی خیرات عطا کر دوں گا، اسے کفر سے، دلالت سے، نجاست سے، غلاظت سے نکال کر حلال اور طیب رزق کی برکت سے ایمان کی دولت عطا فرما دوں گا۔ تو یہ آیہ کریمہ ایک طرف حلال و طیب کی اہمیت و فضیلت کو واضح کر رہی ہے، اور پھر ایمان والوں کو یہ پیغام بھی دے رہی ہے کہ اگر رب حلال و طیب کی برکت سے بے ایمانوں کو ایمان کا نور عطا کر سکتا ہے، تو جو کامل ایمان والے ہیں، جنہوں نے رب کا، اس کے رسول کا کلمہ پڑھ رکھا ہے، جو رب ذوالجلال کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں، اس کے رسول کی رسالت کو آخری مانتے ہیں، اس کے احکامات کی پیروی، اطاعت اور اتباع کی بات کرتے ہیں، اگر وہ حلال اور طیب کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رب حلال کی برکت سے انہیں کتنے درجات عطا کر رہا ہوگا، رب ایمان والوں پر کتنا کرم فرما رہا ہوگا، اور کتنے انوار و تجلیات ہیں جو رب نور کی صورت میں ان پر برسا رہا ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ النحل میں ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، پس اللہ کے دیے ہوئے حلال اور طیب رزق میں سے کھاؤ، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ،
اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے رزق حلال و طیب کو شکران نعمت کے ساتھ اور اپنی عبادت کے ساتھ خاص فرمایا۔ اسی طرح اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا۔ پہلا حصہ بالکل ایکوریٹ ہے، سیم ہے، ایک جیسا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے حلال اور طیب رزق میں سے کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ نے رزق حلال و طیب کو تقوی کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ بیان کیا۔ اگر ان دونوں آیتوں کو ملا لیں تو ربط آیت یہ بتاتا ہے اگر کوئی بندہ ساری عمر دین کے راستے پر تبلیغ کرتا رہے، ساری عمر تلوار ہاتھ میں پکڑ کر جہاد کرتا رہے، وہ ساری عمر تقوی، طہارت، خشوع، خضوع، زہد، ورع کے ساتھ اللہ کے حضور پیش خدمت رہے، وہ ساری عمر بندگی کے آداب بجا لاتا رہے، ساری رات مصلی پر قیام کرتا رہے، سارا دن بھوک پیاس کو برداشت کرتے ہوئے رضائے ربی کے لیے روزہ رکھتا رہے، وہ اپنی ساری عمر رب کی بندگی کے حقوق بجا لاتا رہے، لیکن اگر اس کا رزق حلال نہیں ہے، رب ذوالجلال اسے شکر کی توفیق بھی عطا نہیں کرے گا، رب اسے عبادت میں کمال بھی عطا نہیں کرے گا، رب اسے تقوی کا نور بھی عطا نہیں کرے گا، ایمان میں حسن بھی عطا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ یہ دونوں آیتیں بتاتی ہیں لوگوں شکر کی توفیق بھی اسے نصیب ہوگی جس کا رزق حلال اور طیب ہوگا، بندگی کا کمال بھی اسے حاصل ہوگا جس کا رزق حلال اور طیب ہوگا، تقوی کا نور بھی اسے نصیب ہوگا جس کا رزق حلال اور طیب ہوگا، ایمان میں کمال بھی اس کا مقدر ہوگا جس کا رزق حلال اور طیب ہوگا۔ اگر رزق حلال اور طیب نہ ہوا رب عبادت کو بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ ایک بڑی دل آویز حدیث آپ کو سناتا ہوں، اگر ان دونوں آیتوں کو اور اس حدیث کو جوڑوں ایک بڑا وسیع موضوع نکل کر سامنے آتا ہے اور ہماری ایک معاشرتی غلطی کا ازالہ ہوتا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا طلب کسب الحلال فریدۃ بعد الفریدہ، بعد ادائے فریدہ خداوندی رزق حلال کی تلاش اور جستجو بندوں پر فرض ہے۔ آقا کریم فرما رہے ہیں لوگوں جس طرح تم پر نماز روزہ فرض ہے اسی طرح رزق حلال کمانا بھی فرض ہے۔ محدثین نے اس حدیث کے ذیل میں لکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ آقا کے حکم کے مطابق رزق حلال کمانا فرض ہے، لیکن یہ نماز یا روزے کی طرح فرض نہیں ہے۔ کیوں؟ نماز اور روزے کا انکار کرنا یہ کفر ہے، جبکہ رزق حلال کا انکار کرنا یہ کفر نہیں ہے۔ اور اگر کوئی نماز اور روزے کو ترک کر دے یہ فسق ہے، جبکہ رزق حلال کا ترک یہ فسق بھی نہیں۔ اپنی جگہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، عبادت کی عدم قبولیت کا ذریعہ ہے اور بہت سارے معاملات اس پر وعید کی صورت میں موجود ہیں، لیکن یہ فسق کے درجے میں شامل نہیں ہے اور اس کا انکار کفر کے درجہ میں شامل نہیں ہے۔ کیوں؟ علماء اس کی وجہ لکھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا رمضان کے مہینے میں ایک بندہ محنت و مزدوری کر رہا ہوگا اور ساتھ وقت روزہ میں پانی پی رہا ہوگا، آپ اسے کہیں کہ بھائی تو نے روزہ نہیں رکھا تو وہ جھٹ سے جواب دے گا رزق حلال کمانا فرض ہے، اس لیے میں نے اس فرض کے سبب روزے جیسے فرض کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ دیکھیں وہ نماز نہیں پڑھے گا، آپ کہیں بھائی تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، وہ کہے گا چونکہ رزق حلال کمانا فرض ہے اس لیے میں نے نماز جیسے فرض کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ وجہ ہے علماء نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اس کے ذیل میں یہ تشریح اور یہ وضاحت رکھی۔ کیوں؟ تاکہ بندوں کو سمجھا دیا جائے رزق حلال کمانا بھی فرض ہے، نماز روزہ بھی فرض ہے۔ اب اگر اس حدیث کو ان دو آیتوں کے ساتھ ملاؤں تو کتنا دلچسپ موضوع بنتا ہے۔ دراصل آقا کریم ہمیں یہ سمجھانا چاہتے تھے کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ اگر تمہارا رزق حلال ہوا اور عبادت نہ ہوئی تو اللہ رب العزت تمہیں معاف فرما دے گا، اور عبادت کے تو ڈھیر ہوئے اور رزق حرام ہوا تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ نہیں نہیں، یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ اصول یہ ہے ادھر رزق بھی حلال ہونا چاہیے اور عبادت میں بھی کمال ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے دونوں باتیں ساتھ لے کر چلنی ہیں، بیلنس رکھنا ہے، ربط دونوں کا برابر رکھنا ہے
तब अल्लाह की बारगाह में सुरखरू होंगे। रिस्क भी हलाल होना चाहिए, शुक्र की तौफीक भी होनी चाहिए, इबादत का हुस्न भी होना चाहिए, तकवा का नूर भी होना चाहिए, तब ईमान में कमाल नसीब होगा। और अगर रिस्क हराम हुआ, फिर ये सारी इबादतें, ये ढेर सजदों के, सारी सारी रात के क़याम अगर अल्लाह के हुजूर पेश किए गए, रिस्क हराम हुआ तो अल्लाह ये इबादतें भी कबूल नहीं करेगा। इन दोनों आयतों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ रिस्क हलाल की अहमियत व फजीलत के बाबत कुरान मजीद में नाजिल फरमाया, वहीं ये भी हमें समझा दिया कि अगर रिस्क हराम हुआ तो फिर इबादत भी कबूल नहीं होगी, तकवा का नूर भी नसीब नहीं होगा, शुक्र की तौफीक भी नहीं मिलेगी और ईमान में कमाल भी हासिल नहीं होगा। आए इन दोनों आयत को समझने के बाद अगली आयत की तरफ चलते हैं। अब तक मैंने जितनी आयतें आपके सामने पढ़ी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुतलक खिताब फरमाते हुए कुल इंसानियत को हलाल और तैयब खाने का हुक्म इरशाद फरमाया। लेकिन अगली आयत में अल्लाह ने बराह रास्त ईमान वालों से खिताब फरमाया और उन्हें सिर्फ तैयब खाने का हुक्म इरशाद फरमाया। सूरह बकरा है, इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबात, ए ईमान वालों तैयब चीज़ों में से खाओ। अब आप तसव्वुर कीजिए, अल्लाह जब इंसानियत को हुक्म देता है उन्हें हलाल और तैयब खाने का हुक्म दे रहा है, लेकिन जब बात ईमान वालों की आती है उन्हें सिर्फ और सिर्फ तैयब खाने का हुक्म दे रहा है। क्यों? उलमा फरमाते हैं उसकी वजह यह है कि हलाल और तैयब में एक फ़र्क है। हलाल कहते हैं जायज़ को, तैयब कहते हैं पाक साफ और पाकीज़ा को। अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं तैयब कहते हैं जिससे इंसान का हवास और उसका नफ्स लज्जत महसूस करे। अल्लामा अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं हलाल कहते हैं जो हराम ना हो, तैयब कहते हैं जो हराम ज़राए से ना हो। मज़ीद लिखते हैं हलाल वो जो हराम ना हो, तैयब वो जो घनौना ना हो। मज़ीद लिखते हैं हलाल वो जिसे शरीयत पसंद करे, तैयब वो जिसे इंसान की तबीयत पसंद करे। यहाँ एक सवाल है, अगर ये बात मान ली जाए कि तैयब उसे कहते हैं जिसे इंसान की तबीयत पसंद करे, तो बाज़ लोगों की तबीयत ज़िना को बड़ा पसंद करती है, बाज़ लोगों की तबीयत शराब को बड़ा पसंद करती है, तो क्या ज़िना और शराब भी तैयब हुआ? नहीं। यहाँ फिर उलमा ने हलाल और तैयब का भी एक फ़र्क बयान किया। हर हलाल चीज़ तैयब नहीं होती, जबकि हर तैयब चीज़ अपनी असल में हलाल होती है। मैं एक मिसाल से आपको बात समझाता हूँ। शुगर के मरीज़ के लिए चीनी हलाल तो है लेकिन तैयब नहीं है। क्यों? शुगर को एक खामोश कातिल कहते हैं। जब आप शुगर के मर्ज़ के होते हुए चीनी इस्तेमाल करते हैं, आपके जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। जब इंसुलिन स्पाइक करती है, ला महाला वो आपके आज़ाए बदनी पर हमला आवर होती है, वो आपके गुर्दे डैमेज करती है, आपका लिवर ख़राब करती है, आपके दिल की शरियानों को सुकेड़ती है, आपकी बिनाई को कमज़ोर करती है। इसी तरह वो गुदूद के मसाइल पैदा करती है और बहुत सारे मामलात हैं जो आज़ाए बदनी की सूरत में ख़राबी की तरफ जाते हैं शुगर की वजह से। बाज़ लोग कहते हैं जी मेरी 450 शुगर है, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, मुझे पता ही नहीं चला। बात इतनी सी है, जब आपको पता चलता है ना, फिर आप भी लापता हो जाते हैं और सारी दुनिया को पता चल जाता है, मस्जिद में ऐलान हो जाता है कि आज फलां शख्स लापता हो गया है, वो दुनिया से दूसरे जहान में मुंतकिल हो गया है। क्यों? कि शुगर को इसीलिए खामोश कातिल कहते हैं कि ये खामोशी के साथ अपना काम दिखाती रहती है और एक वक्त आता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के कलिमात बंदों के लिए अदा कर दिए जाते हैं। लिहाजा यही मिसाल अपने जहन में रख के ये बात जान लें, शुगर के मरीज़ के लिए चीनी हलाल तो है, तैयब नहीं है। इसी तरह दिल के मरीज़ के लिए चिकनाई हलाल तो है लेकिन तैयब नहीं है। जिगर के मरीज़ के लिए बड़ा गोश्त हलाल तो है लेकिन तैयब नहीं है। गुर्दों के मरीज़ के लिए चावल हलाल तो हैं लेकिन तैयब नहीं है। और इस तरह हर बीमारी से जिस चीज़ को रिलेट कर दिया जाए, वही चीज़ जो उसकी बीमारी में बढ़ावे का सबब बनती है, वो उसके लिए हलाल तो है
لیکن طیب نہیں ہے۔ اور رب ذوالجلال ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات۔ ایمان والا وہ ہوتا ہے جس کا اپنے رب پر اعتماد یہ ہے، اپنے رب کے ساتھ تعلق خاص یہ ہے، رب کے ساتھ اس کی نسبت و محبت و ارادت یہ ہے کہ وہ رب کے امر پر عمل کرتے ہوئے طیب کھاتا ہے، اور جو طیب کھا رہا ہوتا ہے وہی دراصل حلال کے حکم کو پورا کر رہا ہوتا ہے۔ چونکہ ہر حلال چیز طیب نہیں ہوتی، لیکن ہر طیب چیز اپنی اصل میں حلال ہوتی ہے، اسی لیے اللہ نے ایمان والوں کو طیب کھانے کا حکم دیا۔ آگے بڑھے، اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک تسلسل کے ساتھ پہلے انسانوں کو، پھر ایمان والوں کو، اور پھر اپنے رسولوں کو بھی طیب کھانے کا حکم دیا۔ فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسول اعظام طیب چیزوں میں سے کھاؤ۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر آپ کو منصب نبوت و رسالت کے بارے آگہی ہو تو آپ بخوبی جانتے ہیں ایک نبی اور رسول کی شان یہ ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، کبھی کوئی غلاظت، کوئی نجس چیز ان کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتی۔ کیوں کہ رب ذوالجلال انہیں اپنی بارگاہ سے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود رب ذوالجلال اپنے رسولوں کو طیب کھانے کا حکم دے رہا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب رسولوں کو نہیں بلکہ ان کی امتوں کو یہ ترغیب دے رہا ہے کہ جب میں نے ہر نبی کی جبلت میں طیب کی محبت کو رکھا ہے تو اب اگر تم میں سے کوئی حضرت آدم کا نام لیوا ہے، کوئی نوح کا کلمہ پڑھنے والا ہے، کوئی ابراہیم کے نقش قدم تلاش کرنے والا ہے، کوئی موسیٰ کا، داؤد کا، عیسیٰ کا نام لیوا ہے، اور اگر بڑھ کر میرے محبوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، تم سب پر بدرجاتم یہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ جب ہر رسول اپنی اصل میں طیب کھاتا ہے، تم بھی حلال اور طیب کھایا کرو اور رسولوں کی سنت اور طریقے کو اختیار کیا کرو۔ جہاں یہ ساری آیات حلال و طیب کی اہمیت و فضیلت کو بیان کر رہی ہیں، وہاں ہمیں یہ احساس اور شعور بھی دلا رہی ہیں کہ ہم نے حرام سے اجتناب کرنا ہے اور حلال کو اختیار کرنا ہے۔ اسی طرح نبی رحمت نے قرآنی آیات کے بالمتصل اپنے مبارک ارشادات کے ذریعے بھی حلال اور طیب کی اہمیت و فضیلت کو خوب واضح فرمایا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ارشادات کے ذریعے رزق حلال و طیب کی اہمیت و فضیلت کو واضح کرنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیں، آج کل ہمارے ہاں لوگوں نے آسان ذرائع تلاش کرنا شروع کر دیے ہیں، وہ محنت نہیں کرتے، چونکہ حلال اور طیب کے لیے جسم جلانا پڑتا ہے اور پسینہ بہانا پڑتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، سعودیہ جاتے ہیں، پاسپورٹ چھپاتے ہیں، حدود حرم میں بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں، دبئی وزٹ ویزا پر جاتے ہیں، پاسپورٹ چھپا کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اور پوری دنیا میں یہ جہاں بھی چلے جائیں نہ ان کے کرائے یہاں کبھی پورے ہوئے، نہ ان کے کرائے وہاں پورے ہو سکتے ہیں۔ آقا کریم کا ارشاد پاک ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، تم میں سے وہ شخص جو لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے اس سے بہتر ہے جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ جب آپ ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جو پیشہ ور ہیں، گداگر ہیں، جن کا کام یہ ہے کہ انہوں نے آپ سے آگے اور پیچھے ہر بندے سے صرف مانگتے رہنا ہے اور محنت سے رزق حلال و طیب کے کسب سے خود کو دور رکھنا ہے، ایسے لوگوں کو جب آپ پیسے دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، یہ مزید موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ یہ کام سوکھا ہے، کرتے رہا کرو، محنت سے بہتر اس میں پیسے مل جاتے ہیں، پھر یہ اسے دھندا بنا لیتے ہیں۔ دین میں ایسے لوگوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی ہے، اور آقا کریم نے کس طرح ایسے امور پر ہماری تربیت فرمائی ہے، سنیے گا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ایک انصاری صحابی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے اپنی ضرورت کو عرض کیا، اپنا سوال کیا، آقا کریم نے ان سے سوالن فرمایا، تیرے پاس کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور میرے گھر میں تو ایک بسترا ہے، دن میں نیچے بچھا لیتے ہیں، رات کو اوپر اوڑھ لیتے ہیں، ایک پانی کا برتن ہے، سارے گھر والے اس سے پانی پیتے ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا جاؤ لے آؤ۔ وہ گھر گئے، پانی کا برتن اٹھایا، بسترا اٹھایا، آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضور نے بولی لگوائی، ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کی آقا میں 1 درہم میں خریدوں گا۔ حضور نے فرمایا نہیں مزید۔ 3 مرتبہ آقا نے فرمایا، ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، آقا میں 2 درہم میں خریدوں گا۔ حضور نے سامان انہیں دے دیا، 2 درہم لے لیے، پھر اس انصاری کو قریب کیا، فرمایا 1 درہم لو، اپنے بچوں کی روزی روٹی کا بندوبست کرو، 1 درہم کا بازار سے کلہاڑا لے کر واپس میرے پاس آؤ۔
وہ बाजार गए, कुल्हाड़ा खरीदा, आका नामदार की बारगाह में हाजिर हुए। हुजूर ने अपने मुबारक हाथों से लकड़ी का दस्ता उस कुल्हाड़े में लगाया, फरमाया अब इतने दिन जंगल जाओ, लकड़ियां काटो, बाजार बेचो, मेरे सामने नहीं आना। वो साहबी कितने दिन, 10 दिन या कितने दिन जंगल में रहे, लकड़ियां काटते रहे, बाजार में बेचते रहे, और कई दिनों के बाद आका की बारगाह में हाजिर हुए। हुजूर ने फरमाया अब तेरे पास क्या है? अर्ज की हुजूर मेरे पास 10 दिरहम हैं। आप तसव्वुर कीजिए किस तरह आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें मोटिवेट किया और मुआशरे का मुअस्सर फर्द बनाते हुए इस एतबार से अबू बकर, उमर और उस्मान अली के साथ एक सफ में खड़ा कर दिया, एक गैरतमंद बनाया, एक मुआशरे का मुअस्सर फर्द बनाया, और उन्हें मोटिवेट करते हुए मांगने से हटाकर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें मेहनत पर लगा दिया। ये है दीन जो हमें मॉरल वैल्यूज सिखाता है, अखलाकियात सिखाता है, हमें ज़िंदगी के हर मामले में अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की पैरवी और इत्तिबा सिखाता है। लेकिन हमने क्या किया? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात से एराज़ करते हुए, कुरान से इन्हिराफ करते हुए आसान ज़राए तलाश करना शुरू कर दिए। आका की बारगाह में सवाल किया गया, हज़रत राफ़े हदीस के रावी हैं, अय्युल कसबी अत्यबू, या रसूल अल्लाह कौन सी कमाई अच्छी और पाकीज़ा है? आका ने फरमाया बंदे का अपने हाथ से कमाना ये अच्छा भी है और पाकीज़ा भी है। बस अब इस बात को समझ लें, जब आप ऐसे लोगों को माल देते हैं तो ये इनके लिए मोटिवेशन होती है और ये इस पर पक्के हो जाते हैं और मेहनत को छोड़ देते हैं। आपको और मुझे ये चाहिए, हम ऐसे लोगों की मजम्मत करते हो जो सेहतमंद हैं, तवाना हैं, जवान हैं, तंदुमंद हैं, हट्टे कट्टे हैं। मैं बुजुर्गों की या मफलूजों की या माजूरों की या मखसूस उम्र की औरतों की बात नहीं कर रहा, या बहुत छोटी बच्चियों की बात नहीं कर रहा, मैं पेशावर लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका धंधा है, जिनका ये काम है, जिनका इसके अलावा कोई जरिया नहीं है। वो सिर्फ लोगों के सामने हाथ फैलाकर हमारे कौमी तशख़्ख़ुस को बर्बाद करने में अपना किरदार शामिल करते हैं। ऐसे लोगों की मजम्मत कीजिए और उनकी मदद कीजिए जिनका हक अल्लाह ने हमारे माल में रखा है। और सूरह बकरा की इब्तिदाई आयात में ईमान वालों की सिफ़तों को बयान करते हुए, मुत्तकीन का तस्करा करते हुए, उनके माल को अल्लाह ने हमारे माल में शामिल करते हुए उनका हक हम पर रखा है। लिहाजा ऐसे लोगों को देने से अवॉइड किया करें और उन्हें दिया करें जिनका हम पर हक है। अब आएँ आका करीम के दीगर इरशादात के ज़रिए रिज़्क़ हलाल और तय्यब की अहमियत और फजीलत को समझते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो मैं कर सकता हूँ, लेकिन दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ 2 हदीसें सुनाकर बात को ख़त्म कर दूँगा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी आए, उन्होंने अपना हाथ हुजूर के मुबारक हाथों में दिया। वयदुहु खशीना, आका ने महसूस किया उनके हाथों में गड़े बने हुए हैं, सख्ती है। आका करीम ने पूछा मा हाज़िही, बता ये तेरे हाथों में सख्ती कैसी है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मैं इन हाथों से अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाता हूँ, मेहनत करता हूँ। आका करीम ने सुना, इतने खुश हुए, फ़तक़ब्बलहन नबी, हुजूर आगे बढ़े, आका ने उसके हाथों को चूम लिया। आप तसव्वुर कीजिए, रब के मलाइका अपने काफूरी लब लिए तरसते रहते हैं, हमें मौका मिले हम महबूब करीम के तलवों को चूम लें। अल्लाह के महबूब रसूल के सहाबा इस बात पर बहस करते हैं कि हमें हुजूर का लुआब दहन नसीब हो जाए, हुजूर के वुजू के पानी के कतरे मुयस्सर हो जाएं, हुजूर के मुँह मुबारक हमारा मुकद्दर बन जाएं, और बिलखुसूस आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पसीना बतौर बरकत के हमें हासिल हो जाए। इधर ये मंजर है कि रब्बे जुल जलाल की मखलूकात आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आ जाए, मोहब्बत से अपने सरों को झुका लेते हैं, अपना वजूद हुजूर की फरते मोहब्बत में बिछा देते हैं। और हैसियत व हकीकत इंसानों की ये है कि वो आका करीम के नाम को मोहब्बत से चूम लिया करते हैं, और जिस रसूल के नाम को ईमान वाले चूमते हैं उस रसूल की मजदूर से मोहब्बत का आलम यह है, वो रसूल आगे बढ़कर मजदूर के हाथों को चूम लिया करते हैं। फिर आका करीम सिर्फ हाथों को चूमते नहीं हैं, फरमाते हैं हाज़िही यद्दुन युहिब्बुहल्लाहु वर रसूल, ये वो हाथ हैं जिनसे अल्लाह भी मोहब्बत करता है, अल्लाह का रसूल भी मोहब्बत करता है। सामीन मोहतरम, जब कोई मेहनत करने वाला अल्लाह की रज़ा के लिए हलाल और तय्यब कमाना शुरू कर देता है, सिर्फ रब्बे जुल जलाल उसकी इबादतों को कबूल नहीं करता, उसकी दुआओं को कबूल नहीं करता, उसे शुक्र की तौफीक अता नहीं करता, उसे तकवा का नूर अता नहीं करता, उसे ईमान में कमाल अता नहीं करता, बल्कि रब्बे जुल जलाल इन सारी अज़मतों, रिफ़ातों, शानों के बाद उसे ये मकाम भी अता करता है कि रब उसके
قلب کو سکون عطا کر دیتا ہے، اس کے جسم کو اطمینان عطا کر دیتا ہے، رب اس کی روح کو کیف و سرور عطا کر دیتا ہے، رب اس کی اولاد کو فرما بردار کر دیتا ہے، رب اس کو مالی آسودگی بھی عطا کرتا ہے، اس کے تھوڑے میں برکت بھی فرما دیتا ہے، اسے غیب سے اسباب بھی عطا کر دیتا ہے، رب اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے اس کی پریشانیوں کا، دکھوں کا، تکالیف کا مداوا بھی فرما دیتا ہے، اور اسے اپنی بارگاہ سے بخشش کا پروانہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب بندے کا رزق حلال اور طیب ہو جائے۔ اگر رزق حلال اور طیب نہ ہو، رب اسے شکر کی توفیق بھی عطا نہیں کرتا، ایمان میں کمال بھی عطا نہیں کرتا، تقوی کا نور بھی عطا نہیں کرتا، اور عبادت کا حسن بھی عطا نہیں کرتا۔ سامعین محتشم، ابھی بہت ساری باتیں ہیں جو میں نے موضوع کی مناسبت سے آپ کے گوش گزار کرنی تھی، لیکن دامن وقت میں اب مزید گنجائش نہیں ہے۔ اسی پر اختتام کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جب اگلا خطبہ جمعہ ہوگا تو ہماری نشست کا موضوع ہوگا رزق حرام اور اس کے نقصانات۔ آج ہم نے صرف برکات کو مختصر جانا، اگلے موضوع میں ہم حرام اور اس کے نقصانات کا جائزہ لیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔